تم خواتین و حضرات السلام علیکم. ذرا سوچیے دنیا کی ہر بڑی کامیابی، ہر خواب، ہر منصوبہ کہیں نہ کہیں ایک چیز سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہے پیسہ. چاہے وہ ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنا ہو، گھر خریدنا ہو یا اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا ہو، ہر جگہ فائنانس یعنی مالیات کا کردار سب سے اہم ہے. آج میں انٹروڈکشن ٹو فائنانس کے عنوان سے آپ کے سامنے ایک ایسا سفر پیش کروں گا جو پیسے کو سمجھنے، مارکیٹس کو جاننے اور اسے دانش مندی سے منظم کرنے کے بارے میں ہے. تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور میرے ساتھ رہی ہے ویڈیو کے آخر تک. تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. واٹ از فائنانس؟ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں فائنانس یہ کیا ہے. So finance is the science and art of managing money, how it flows, grows, and gets allocated by people, businesses, and governments. It covers everything from everyday budgeting to global capital markets, giving us the tool to turn limited resources into long-term security. So, آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. فائنانس دراصل پیسے کو سمجھنے اور سنبھالنے کا فن اور سائنس ہے. یہ جاننا کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے. چاہے وہ ایک عام انسان ہو، کوئی کمپنی ہو یا خود حکومت، ہر کوئی اس اصول پر عمل کرتا ہے. اس میں روزمرہ کے بجٹ سے لے کر عالمی سرمایہ کاری کی منڈیوں تک ہر وہ ذریعہ شامل ہے جو ہمیں محدود وسائل کو طویل اور مدتی مالی تحفظ میں بدلنے کا ہنر سکھاتا ہے. مختصر ہے کہ فائنانس ہمیں سکھاتا ہے کہ کم وسائل سے زیادہ نتائج کیسے حاصل کیے جائیں. Why finance matters? Every decision we make, buying a home, starting a business, planning for retirement rests on sound financial understanding. Strong financial literacy protects us from debt traps, builds wealth over time, and gives us the confidence to seize opportunity when they arise. فائنانس کیوں اہم ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، ہماری زندگی کا ہر بڑا فیصلہ، گھر خریدنا ہو، اپنا کاروبار شروع کرنا ہو یا ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کرنی ہو، سب کی بنیاد مضبوط مالی فہم پر رکھی جاتی ہے، یعنی فائنانشل انڈرسٹینڈنگ. جو لوگ مالیاتی خواندگی یعنی فائنانشل لٹریسی رکھتے ہیں وہ قرض کے جال میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں. اس وقت کے ساتھ دولت جمع کرتے ہیں اور جب موقع آئے تو اعتماد کے ساتھ اسے قبول کر لیتے ہیں. یعنی فائنانس صرف نمبروں کا کھیل نہیں، یہ ہمیں زندگی میں بہتر فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے. تو چلتے آگے سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں. فائنانس بیسک. اب آئے فائنانس کی پانچ بنیادی ستونوں کی طرف، یعنی وہ چیزیں جو ہر شخص کی مالی زندگی کی اساس بنتی ہیں. پرسنل فائنانس، بجٹنگ، بجٹ اور سرمایہ کاری، قرض کا انتظام، ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی، یعنی بجٹنگ، سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ، مینیجنگ ڈیٹ اینڈ ریٹائرمنٹ پلاننگ. یہ پانچوں پہلو ایک صحت مند مالی زندگی کی بنیاد پر رکھتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نظر انداز ہو جائے تو باقی سب کچھ ادھورا رہ جاتا ہے. آنے والے سلائڈ میں ہم انہی میں سے ایک اہم موضوعات کو تفصیل سے بتائیں گے. سو چلے بڑھتے ہیں آگے سلائڈ کی طرف اور ہم اسے تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں. بجٹنگ. آئیے پہلے موضوع سے شروع کرتے ہیں. بجٹنگ دراصل یہ منصوبہ بندی ہے کہ آپ اپنے امن کہاں خرچ کریں گے اور کہاں بچائیں گے. یعنی بجٹنگ از the practice of planning how you will spend and save your income before the month begin and after it ends. یعنی یہ فیصلہ مہینے کے شروع میں ہونا چاہیے، نہ کہ مہینے ختم ہونے کے بعد. A clear budget reveals where your money actually goes, help you cut unnecessary expenses and frees up cash for your real priorities. ایک واضح بجٹ آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ کا پیسہ اصل میں کہاں جا رہا ہے. یہ غیر ضروری اخراجات کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کی اصل ترجیحات کے لیے پیسہ آزاد کرتا ہے. سادہ الفاظ میں بجٹ نہ ہونا ایک منزل کے بغیر سفر شروع کرنے کے برابر ہے. میں دوبارہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، بجٹنگ دراصل یہ منصوبہ بندی ہے کہ آپ اپنی آمدنی کہاں خرچ کریں گے اور کہاں بچائیں گے. تو ابھی چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف اور ہم سمجھتے ہیں سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ. اس ٹاپک کے سب سے اہم موضوع. اینڈ the earlier you start, the more you benefit from compound growth. Small consistent contribution can become substantial well over the year. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ شروع کریں گے اتنی ہی زیادہ فائدہ آپ کو کمپاؤنڈ گروتھ یعنی مرکب نفع سے ملے گا. چھوٹی مگر مستقبل رقم بھی برسوں بعد ایک بڑی دولت میں تبدیل ہو سکتی ہے. یاد رکھیں، وقت سرمایہ کاری کا سب سے طاقتور حصہ ہے. سو ابھی بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع کی جیسے اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ اور کریڈٹ ہمیں آج کے دن مستقبل کی آمدنی کے عوض قرض لینے کی
سہولت دیتا ہے، لیکن اگر بےحد سے استعمال کیا جائے تو یہی سہولت جلد ایک باری بوجھ میں بدل جاتی ہے۔ سود کی شرح، ادائیگی کی شرائط اور کریڈٹ اسکور کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ قرض ایک مفید ذریعہ رہے، نہ کہ ایک جال۔ یاد رکھیں قرض ایک آواز ہے، مالک نہیں، اور ایسی وقت مفید ہے جب اس پر آپ کا کنٹرول ہو۔ لیکن ایک مسلمان کو اس طرح قرض لینا بالکل مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ سو سود ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو اس طرح قرض لینے اور قرض دینے سے بچنا چاہیے۔ تو چلے آگے بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف۔ کارپوریٹ فائنانس اوورویو۔ Corporate finance overview. Corporate finance is about how company raise capital, allocate it across project, and manage risk to maximize long-term value. It covers decision on financing, investment, and dividend. The three pillars that determine whether a business thrives or merely survives. اب ہم فرض سے آگے بڑھ کر کرداروں کی طرف چلتے ہیں۔ کارپوریٹ فائنانس دراصل یہ بتاتا ہے کہ کمپنیاں سرمایہ کیسے حاصل کرتے ہیں، اسے مختلف منصوبوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں، اور طویل مدتی قدر بڑھانے کے لیے خطرات کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ اس میں 3 بنیادی فیصلے شامل ہیں: مالی وسائل کا حصول، سرمایہ کاری اور منافع کی تقسیم۔ یہی 3 ستون طے کرتے ہیں کہ کوئی کاروبار ترقی کرے گا یا صرف ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو چلیں ہم اپنے نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور فائنینشیل مارکیٹ کو سمجھتے ہیں۔ Financial market connect those who have capital with those who need it, setting price for stocks, bonds, currency and commodities every second of the trading day. اب بات کرتے ہیں ایسی دنیا کی جو کہ بھی نہیں سوتی۔ مالیاتی منڈیاں دراصل ان لوگوں کے آپس میں جوڑتی ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے، ان لوگوں سے جنہیں سرمایہ کی ضرورت ہے۔ یہی منڈیاں ٹریڈنگ کے ہر لمحے سٹاکس، بانڈز، کرنسی اور اوپر اور نیچے جاتی رہتی ہے، لیکن ایک نظم اور ضبط والی طویل مدتی حکمت عملی ہمیشہ قلیل مدتی منافع کے پیچھے بھاگنے سے بہتر نتائج دیتی ہے۔ صبر اور استقامت ہی سرمایہ کاری کی اصل کامیابی کی چابی ہے۔ Public finance. So what is public finance? Public finance examines how government raise revenue through taxation and allocate it to public services, infrastructure and social programs. Sound public finance policy balance today's need against tomorrow's obligation, keeping a rational budget sustainable for future generation. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پبلک فائنانس اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ حکومت ٹیکسوں کے ذریعے آمدنی کیسے حاصل کرتی ہے اور اسے عوامی خدمات، انفراسٹرکچر اور سماجی پروگراموں پر کیسے خرچ کرتی ہے۔ ایک مضبوط پبلک فائنانس پالیسی آج کی ضروریات اور کل کی ذمہ داری کے درمیان توازن قائم رکھتی ہے تاکہ قومی بجٹ آئے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی پائیدار رہے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بھی سمجھیں گے کہ پبلک فائنانس کیا ہوتی ہے اور دیگر اور بھی ٹاپک ہم سمجھیں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے، لیکن یہ ایک اوورویو ہے فائنانس کا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائڈ کی طرف۔ Emerging trend in finance. Staying informed about these shifts is no longer optional. It is essential for anyone who wants to remain financially competitive in the year ahead. Digital currency, fintech platform, and AI-driven analytics are shaping how money moves, how we invest, and how institutions serve customers. فائنانس میں ابھرتے ہوئے رجحانات۔ اب بات کرتے ہیں مستقبل کی، کیونکہ فائنانس کی دنیا بھی بدل رہی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی، فنٹیک پلیٹ فارمز اور مصنوعی ذہانت پر مبنی تجزیے اس بات کو نئی شکل دے رہے ہیں کہ پیسہ کیسے منتقل ہوتا ہے، ہم کیسے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ادارے اپنے صارفین کو کس طرح خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ان تبدیلیوں سے باخبر رہنا اب کوئی اختیاری بات نہیں رہی، بلکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے جو آنے والے برسوں میں مالی طور پر مقابلے کے دور میں آگے رہنا چاہتا ہے۔ اور یہ ہم اپنے سفر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ فائنانس صرف نمبر کا مجموعہ نہیں، ایک ایسا علم ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے لے کر عالمی معیشت تک ہر جگہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ بجٹ بنانا سیکھے، مدتی سے بجٹ اور سرمایہ کاری کرے، قرض کو سمجھ بوجھ کر استعمال کرے اور مستقبل کے رجحانات پر نظر رکھے۔ یہی مالی خود مختاری کی اصل ہے۔ اپنے قیمتی وقت اور توجہ کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہو تو میں کچھ سے ان کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔